کہ پہلے تو یہ پروسیجر صرف سیلیبریٹیز کرواتے تھے, ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اگر ایجنگ ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے, خوبصورتی کو مزید انہانس کیا جائے. اب وہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگ بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں جن کا اسکرین سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ اسٹل ان کا بھی رائٹ ہے خوبصورت دکھنا. اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے, جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ ہمیں اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے اور دنیا جو ہے وہ اتنی کلوز ہو گئی ہے کہ جو کچھ پہلے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا تھا وہ وہیں پہ رہ جاتا تھا, مگر اب کیونکہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس ساری سرجریز کی وہ یہاں پر آ گئی ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس بہت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایون یہاں پر اتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں کہ لوگ باہر سے بھی ٹریٹمنٹ کرانے آتے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ تو ہے کہ ڈاکٹرز اچھے ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ پروسیجرز باہر کچھ زیادہ ہی ایکسپینسو ہیں. جی بالکل, میری پریکٹس یو کے میں بھی ہے, میں 2 مہینے یو کے میں ہوتی ہوں, 2 مہینے پاکستان میں کرتی ہوں, تو میں اس کو کمپیئر بڑی اچھی طرح کر سکتی ہوں کہ یو کے میں جو سرجریز ہیں وہ ایکسپینسو ہیں بہت زیادہ, اور یہاں پر اس کی کاسٹ آلموسٹ 1/3 ہے. تو میرے بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو انگلینڈ سے ٹریول کرتے ہیں اور پاکستان آتے ہیں اور وہ یہاں سرجریز کراتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی یہاں پہ وہی سرجن ان کو ملتا ہے جو وہاں ملتا ہے, وہی ٹیکنیکس ملتی ہیں, مگر کاسٹ یہاں پہ کم ہے. اور پھر یہاں پہ ہر چیز ایڈوانس ہو رہی ہے, یہاں پہ ہماری پوسٹ آپ کیئر اور سب کچھ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, اس لیے لوگ آتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی بتائیے گا کہ جو کاسمیٹک سرجریز ابھی ہو رہی ہیں, ایستھیٹک پروسیجرز جتنے بھی ہو رہے ہیں, ہمیشہ سے خواتین کو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ پارلر زیادہ جاتی ہیں یا وہ اس طرح کی پروسیجر زیادہ کراتی ہیں, لیکن اب تو مرد حضرات کا جو ایک نمبر ہے وہ بھی اب کم نہیں رہا. جی بالکل, میلز کو بھی اتنا ہی حق ہے خوبصورت لگنے کا اور اچھا لگنے کا جتنا فیمیلز کو ہے. تو یہ ٹرینڈ کافی بڑھ رہا ہے میلز میں بھی, اور یہ انکریجنگ ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کاسمیٹک سرجری نہ کہ صرف شوق کے لیے کی جاتی ہے, بلکہ اس کے کچھ آسپیکٹس ایسے بھی ہیں جیسے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. اگر آپ کا فار ایگزامپل, میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے آپ کے کان پرومیننٹ ہیں, یہ سرجری انگلینڈ میں بہت زیادہ کامن ہے اور میں بہت زیادہ کرتی ہوں, بہت پاپولر ہے. تو یہاں پر اگر کسی کے کان پرومیننٹ ہیں تو وہ کمپلیکس کا شکار رہے گا, اور لڑکیوں میں اسپیشلی ایگزیکٹلی وہ اپنے بال نہیں باندھ سکتی ہیں, ہر وقت اپنے کانوں کو کور رکھیں گی, تو یہ سارے کمپلیکسز آپ کی پرسنالٹی کو بہت افیکٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو ایک چھوٹے سے آپریشن سے صحیح کر دیں اور وہ کان ہم پن بیک کر دیں تو اس کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے, اس کا کانفیڈنس چینج ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جس طرح سے میں بھی کچھ نام بھی پڑھا ہوں, بوٹاکس ہے, ڈرمل فلر ہیں, تو یہ نام سن کے ہی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ کس, تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں آپ ان کو ایکسپلین ضرور کریں. دیکھیں, اس کی اویئرنیس لوگوں میں بہت آ گئی ہے ویسے, مگر یہ ہے کہ میری یہ ہیبٹ ہے اور میری یہ پریکٹس کا حصہ ہے کہ جب پیشنٹس آتے ہیں تو میں ان کو ایکسپلین کرتی ہوں ہر چیز. ہاں جی بالکل, بوٹاکس اور فلرز تو اب عام ہو گئے ہیں بالکل, مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب بھی آپ نے ایک چھوٹا سا پروسیجر بھی کرانا ہے تو آپ کسی اچھے کلینک میں جائیں, کسی اچھے ریناؤنڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور اس کا ورڈ آف ماؤتھ آپ پتہ کریں کہ اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ بوٹاکس ایک چھوٹا سا انجیکشن ہے, لیکن اگر وہ غلط لگ جائے تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آلدو اٹ از ریورسیبل, کچھ عرصے بعد وہ ریورس ہو جاتے ہیں, مگر پھر بھی اتنا عرصہ آپ چھپ کے رہیں گے گھر میں اور آپ کس کو ملیں گے نہیں. سو آل دوز تھنگس. اسی طرح فلرز, اور کسی چیز کو اوور بورڈ نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے, بالکل ایک نیچرل ریزلٹس دینے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ اس کو ایکسیسو اماؤنٹ میں کوئی بھی چیز کر دیں تو وہ بہت آرٹیفیشل لگتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا دوسری طرف ایک ہم نے یہ بھی پروسیجر سنا کہ پاکستان میں بھی شاید اب شروع ہو چکا ہے ٹانگوں کی لمبائی بڑھانے کا, ہائٹ بڑھانے کے لیے. یہ کیا واقعی میں پروسیجر ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو پھر کتنا سیف ہے یا کتنا ان سیف ہے؟ دیکھیں, ہائٹ بڑھانے کے لیے جو سرجری کی جاتی ہے اس میں بون کو ایکچولی فریکچر کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک لیزراف ٹیکنیک اس کو کہتے ہیں, اور ایک فکسیٹر لگایا جاتا ہے, پھر اس کو اسٹریچ کیا جاتا ہے, اور یہ پروسیجر 3-4 مہینے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھوں گی کہ ابھی اتنی ایڈوانسمنٹ یہاں پہ نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ فار دس کائنڈ آف پروسیجر. تو آپ کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ آپریشن ہے, یہ سننے میں بڑا پینفل لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ
اس میں کمپلیکیشنز اور خرابی کے چانسز بھی ہیں تو آپ اپنی ایک نارمل لیگ کو کٹوا کے آپ اس کو لمبا کر رہے ہیں تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے. اسی حوالے سے میں ایک اور تھوڑا سا مینشن کروں گی کہ آج کل بیریاٹرک سرجری بہت ہو رہی ہے پتلا کرنے کے لیے. لوگوں کو پتلا ہونے کا بہت شوق ہے, سلم ہونے کا, اسمارٹ ہونے کا, کس کو نہیں ہے, مگر یہ بیریاٹرک سرجری بھی بہت زیادہ ایکسیسو ہو رہی ہے اور ان اپروپریٹ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں میں ہو رہی ہے کہ جن کو ضرورت نہیں ہے, اور بچوں میں بھی ہو رہی ہے, اور میں نے تو سنا ہے کہ کچھ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. So you have to be very careful about these procedures. ٹھیک ہے. اچھا, جن پروسیجرز کی اب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, جیسے کہ ہم فلرز کی بات کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایستھیٹکس کے کوئی بھی پروسیجر کی بات کریں, یہ کتنے سیف ہیں؟ کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بہت سی نیڈلز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, تو بہت سے ممالک میں شاید کہ HIV کے منتقلی کے بھی کچھ کیسز شروع میں ہوئے تھے, ہم نے دیکھا کہ وہاں پر رپورٹ ہوئے تھے. اس میں کتنی حقیقت ہے, اس کو کس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے کہ جتنے بھی اکوپمنٹ ہیں اسٹرلائزڈ ہونے چاہیے یا وہ پیکٹ سے اوپن ہو کے آپ پہ استعمال کیے جا رہے ہیں؟ ایکچولی یہ جو فلرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو نیڈلز پیکڈ ہوتی ہیں, تو اس میں تو کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ آپ کنٹامنیٹ کریں نیڈلز کو. مگر اگین میں وہی بات کہوں گی کہ آپ کو ریپیوٹیبل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, جس کی ریپوٹیشن ہو, جس کا آپ کو پتہ ہو, کیونکہ ہر گلی محلے میں یہ اسٹیٹک کلینکس کھل گئے ہیں, اور ایوری بڈی مطلب جس کی ٹریننگ نہیں بھی ہے, جس کو کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے, وہ بھی یہ کریں. تو اس لیے آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک کم پیسوں کی وجہ سے یا ایک چیپ پروسیجر کے لیے آپ کسی غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. لیکن کیا ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ہمیں لوگوں سے بھی پوچھنا ہے اس بارے میں کہ اگر ہم کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی بھی پروسیجر کروانے جا رہے ہیں, اور یہ پروسیجر ہیں بھی اس طرح کے, واقعی میں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جگہ جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایستھیٹکس کے وہ کلینک سب جگہ جگہ بن چکے ہیں, گلی محلوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تو کوئی ایسا معیار اس کو جانچنے کے لیے اوبویسلی آپ ایک سیٹ اپ بھی دیکھتے ہیں, آپ ڈاکٹر سے بھی ملتے ہیں, لیکن کون سے ایسے فارم پاکستان میں ہیں یا باہر ایسے فارم ہیں جن سے ان کا آتھرائزڈ ہونا آپ سمجھتی ہیں بہت ضروری ہو؟ جی دیکھیں, باہر تو بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہے. سب سے پہلے آپ کی جیسے میں انگلینڈ میں پریکٹس کرتی ہوں تو آپ کی رجسٹریشن GMC سے ہونی چاہیے. پھر ہمارے ریگولر اپریزلز ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کو ریگولر آپ کو کورسز کرنے ہوتے ہیں. آپ کا لرننگ کرو ہمیشہ اوپر جانا چاہیے ڈاکٹرز کا. اور اگر آپ کا ایوری ایئر آپ کا اپریزل آپ کا نہیں ہوتا پراپرلی, تو آپ پریکٹس نہیں کر سکتے وہاں پر. مگر انفارچونیٹلی یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جو کہ ہونا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہیلتھ ہیزرڈس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس طرح کے پروسیجر سے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو یا اس طرح کے کوئی سسٹم ہو جس میں یہ سب چیک ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اگر غلط پروسیجر ہو گیا یا کوئی غلط انجیکشن لگ گیا تو پھر انہیں اتنے ٹائم کے لیے ذرا سائڈ پر رہنا پڑتا ہے. بہت سی سیلیبریٹیز کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے شروع میں پروسیجرز کروائے, ان کا جو چہرہ تھا وہ بالکل چینج ہو گیا, تو پھر اس کو ٹھیک کرانے کے لیے پھر پروسیجر پہ پروسیجر. تو یہ کس طرح سے ہو جاتا ہے, اور یہ کیا مینیجبل ہے کہ آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں, یا کیسے مینیج ہوتا ہے پھر؟ جی, اس میں ایکچولی آپ کو اوور ڈو نہیں کچھ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تھوڑا سا ایڈکٹیو بھی ہو جاتے ہیں لوگ کہ اگر وہ کوئی ایک چیز کراتے ہیں تو they want to look more beautiful, then they go for another procedure, اور پھر وہ کرتے کرتے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو اچھا ڈاکٹر ہے اس کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ اگر ایک پیشنٹ بار بار آپ کو ایک ہی پروسیجر یا ڈفرینٹ پروسیجرز بار بار چاہ رہا ہے تو آپ اس کو گائیڈ کریں کہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے,